الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والآئمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا العجل صلوات مومنین کرام، آج دے بابرکت جشن دی مبارک اج ایک ایسی ہستی کو یاد کرن واسطے اساں جمع ہوئے ہیں۔ ایسی ہستی کہ امام حسین علیہ السلام دا او سفر جڑا 28 رجب کو شروع تھیا 60 ہجری کو، جے کو اساں تحریک کربلا دا آغاز آکھ سکتے ہیں کہ امام حسین دی تحریک آئی، تحریک کربلا جڑی کربلا چ ختم نہیں تھئی بلکہ کربلا دے بعد ہی اوندا اصل خد و خال اور چہرہ سامنے آیا اس تحریک دا۔ تو تحریک کربلا مدینہ تو شروع ہو کے کربلا، کربلا تو شروع ہو کے کوفہ، کوفہ تو شام، شام کو مدینہ، اور اس دے بعد ان پوری تحریک کربلا دا کوئی ہک پہلو ہی ایسا نہیں جڑا جناب سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے ذکر دے بغیر مکمل ہو سکے، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام دا فرمان ہے، مولا فرمایا کہ اگر میری جد رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں دے تو کدہیں بھی خدا دی ذات دا تعارف اور معرفت اور ادراک ان دی مخلوق کو کدہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ ول فرمایا کہ جو کار رسالت ہے، جو محنت ہے سرکار امام الانبیاء دی، او کدہیں بھی محفوظ نہ رہ سکے ہاں، وہ کدہیں بھی باقی نہ رہا اگر میری جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہ ہوئے نا۔ والمولا فرمایا کہ اگر میرا بابا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نہ ہوئے نا تو نہ خدا دی وحدانیت، نہ میری جد دی رسالت اور نہ میری جد امیر المومنین دی امامت محفوظ راویا اور نہ باقی راویا۔ میرے بابے دی وجہ تو دین اور کلمہ اور مکمل نظام اسلام محفوظ رہا۔ مولا فرمایا اور اگر میری پھپھی جناب شریکت الحسین سلام اللہ علیہ نہ ہوں دے تو میری بابے دی محنت بھی باقی نہ رہی۔ تو گویا اللہ دی وحدانیت، نبی دی رسالت، امیر المومنین دی امامت و ولایت اور مظلوم کربلا دی عظیم قربانی جناب شریکت الحسین دی وجہ تو باقی ہے۔ مومنین کرام، میں انتہائی اختصار کو کم گندے ہوئے استاد محترم کو ٹائم دے ساں گل یہ کہ جناب سیدہ دی شخصیت دے بہت سارے پہلو ہی وہ اپنی والدہ
دی وفات تو بعد اپنے بابے امیر المومنین علی علیہ السلام جائیں امام دی مشیر رہی اور امام حسن علیہ السلام جائیں امام دی معامن رہی اور امام حسین علیہ السلام سید و شہداء انہوں نے نال سینک اتنی محنت اور اتنی ریاضت کی تھی کہ شریکت الحسین دے منصب تک آئی ہے اور ایتیں گل نہیں مکی ایسا ویلا بھی آئے کہ یہ جو امام ہوندے او حجت خدا ہوندے او خلیفت اللہ فی الارض ہوندے او اللہ دے دیتے ہوئے اختیارات دے تحت زمانے تے دست رست رکھ دے لیکن ہک او ویلا بھی آئے کہ جدہ دو امام بی بی دی پناہ چی اور بی بی کیا کچھ نہیں بچایا کلمہ بچائے دین بچائے عزت بچائیے غیرت بچائیے ایمان بچائے اور نسل عمران بھی بچائے اور بی بی دی جرت دا اے پہلو بھی تاریخی موجود ہیں مگر بہت کم بیان کیتے وینے کہ بے شک اتھو کن وڈی غم زدہ ہستی تا آئی کوئی نہیں سکتی جن دے واسطے لفظ ام المصائب استعمال کیتا گیا ہوئے اور میں مختصر مجمع اور نوجوانہ دی معلومات کی اضافے واسطے ایک جملہ آکھاں کہ عربی چاہدن ماں کو اب یا ابو یا ابا دا لفظ استعمال ہوندے پیو واسطے لیکن عربی زبان انتہائی وسیع المفہوم ہے ایو لفظ اب یا ابو باپ واسطے بھی استعمال ہوندے اور مرکز واسطے بھی استعمال ہوندے لفظ والدہ واسطے بھی استعمال ہوندے اور مرکز واسطے استعمال ہوندے یعنی ایک مثال ہے کہ مکہ دا قدیم نا القرى قرى قریہ دی جمع یعنی شہر یا قصبے یا ملک القرى مکہ یعنی ملکاں دی قصباں دی شہران دا مرکز جدید سائنس بھی ثابت کیتا ہے کہ مکہ ہی زمین دا مرکز ٹھیک ہے ابو تراب مٹی دا مرکز زمین دا مرکز بعض لوگ مومنین بھی تشریحاں کریں دے بیانن کہ مٹی کا باپ مٹی دا مرکز ایویں اگر این لفظ دی تشریح اسا اس انداز ہی کروں کہ المصائب مصیبتوں کی ماں تو اے لفظ کسر شان ہے انہاں دی شان نال مطابقت نہیں رکھتا المصائب مصیبتوں دا مرکز این دے نال ہی مترادف سین دا بیا لگا بے کعبۃ الاحزان حزن دکھاں دی جمع حزن دی جمع احزان کعبۃ الاحزان ایسی ہستی دکھ جاندہ طواف کرے گا اے پہلو تو بہت بڑے پہلو ہی مگر اتھائیں بی بی دی جرت دے ایسے پہلو ہی کہ کربلا تو گھن کے کربلا تا جو شجاعت اور ہمت دا مظاہرہ بی بی کیتے ہوتا ہی اس دے بعد جنہ قافلے دی قیادت سنبھالی ہے بی بی تو پورا رستہ کوفہ دربار کوفہ اگر تو سا تاریخ اٹھا کے دیکھو اور بی بی کے کچھ آنکھ ہے ٹھیک ہے اتو ودی مظلومیت کوئی نہیں کہ حسین جیاں بھرا شہید عباس جیاں بھرا شہید پتر شہید بھتریجے شہید خاندان شہید اور جس انداز اچ قید ہو کے ٹرے وہ انہاں دے شایان نشان نہیں دکھاں دی تا کوئی حد نہیں لیکن جرت دی بھی کوئی حد نہیں اور جس انداز اچ اہل بیت ابن زیاد ملعون دے کو پیش ہوئے
جو رویہ اور انداز اور متکبرانہ گفتگو ابن زیاد ملعون کی تھی، اور جو جرت مندانہ اور با دلائل جواب بی بی دیتے، وہ تاریخ دے متھے تے لکھے پائے. صرف ایسی غمزدہ حالتی جی جنہیں ملعون فخر کیتے اور آکھس کے دیکھ تیرے بھائی نال کیا ہویا. تو بی بی فرمایا کہ شکر ہے اس مالک دا جائیں این آزمائش واسطے اور این عظیم کم واسطے سارے خاندان دا انتخاب کیتا، یعنی پچھتاوا کوئی نہیں. اور میرے بھائی نال کی ہویا ہے؟ کچھ نہیں ہویا سوائے خیر ہی خیر دے، شرط تھوڑے نال. اس دے بعد مشکل ترین سفر جڑا دمشق دے پاسے تھیا، قدم قدم تے مصائب دیاں حداں مک گئیاں، بی بی دی جرت دیاں حداں نہ مکیاں. ہر جاتے جتھا مخاطب تھے اپنے بھائی دی حقانیت دی سچائی دی گواہی دی. اور جنہ ملعون شام دے دربار ایک بی بی پیش ہوئے، کیسی جرت مندانہ گفتگو کہ جنہ او ملعون انکار کیتے کہ نہ کوئی خدا ہے. انہیں مشہور شیرین تاریخ دی کتب بھی لکھے پہ کیا کچھ بکواس کیتے کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی نبی ہے معاذ اللہ، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی فرشتہ آندہ ہے، نہ کوئی نبوت ہے. ایک معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اس حد تک وہ ناپاک گفتگو کر چھوڑی کہ ایک بنو ہاشم دا ایک ڈھونگ گئی حکومت حاصل کرن واسطے، اور اج میں بنی ہاشم دا اے فخر اور انہاں دے اے منصوبے نعوذ باللہ خاک وچ ملا دیتے. یعنی ایسا ایک فرعونی دربار جندے وچ سوائے ایک ضعیف صحابی دے کوئی نہیں بولا، جڑا بولے اور شہید ہوئے. تو جس اس حد تک آئے یزید تو ایک درباری جو آواز گونجی. میں پہلے آکھے کہ دکھ اپنی چاہتے، لیکن جرت اور قیادت دیکھو کیسی قیادت کی تھی. بی اچانک دربار دے بھی چلی دی آواز گونجی. بی بی فرمائے خاموش، اپنی ناپاک کلام بند کر، سادے آزاد کردہ غلام دی اولاد. کئی نسب اور بنو امیہ دے قریش ہومن دی بھی بی بی درباری تردید کر دی مکمل طور دے. خاموش، اپنی ناپاک کلام بند کر، سادے آزاد کردہ غلام دی اولاد. اور جڑے تاریخ نال دلچسپی رکھنے والے اور کھوج رکھنے والے لوگ ہیں، اور اہل علم بندے میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں تو میرے پیچھے ہی بیٹھے ہیں، جتنیاں بھی آل محمد دیاں پیشیاں ملعون شام دے اگو ہوئیں ان دے وچ گفتگو ہوئی ہے، اور ہر پیشی دا اختتام بی بی دے ایک با دلائل جرت مندانہ موقف اور حق گوئی دی وجہ تو ہر پیشی دا اختتام ایک بھگدڑ دی صورت ہی چھوئے. اور اکثر اوقات ہی میں ہوئے کہ یزید ملعون اپنے تخت اٹھی کے تے بھج کے گھر والے پاس دوڑ گئے. اور ایسے ویلے ہیں جڑے پاک بی بی جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ یا امام علی زین العابدین علیہ السلام دی گفتگو کو قطع کرن واسطے اذاناں دا سہارا گرنا پائے گی، اور وہ بھی بے وقت دیاں اذاناں تاکہ گفتگو قطع ہو. تو اے جرت ہے کہ قید وچ ہو کے بھی ایک پل نہیں گھبرائے. اور ایک ایسی قیادت ہے کہ دو امام بھی بی بی دی پناہ چی، آل محمد بھی بی بی دی پناہ چی. کربلا جیاں عظیم ظلم این خاندان تے گزر چکے، احانت دی توہین دی حد مک گئی ہے. قیدی ہو کے کریا بکریا پھرن دے باوجود جڑے قیدی ہن وہ گھبرائے ہوئے نہیں اور پچھتائے بھی کتھا ہی نہیں. تاریخ دی کوئی کتاب نہیں دسیں دی کہ کہیں چھوٹے تو چھوٹے بچے پچھتاوے دا اظہار کیتا ہوئے.
یا کہیں بی بی پچھتاوے دا اظہار کیتا ہوئے یا کہیں آکھا ہوئے کہ کاش سادے نال اے نہ تھیا ہوندا یا کاش اسا امام حسین نال سفر نہ کیتا ہوندا. تاریخ دی کوئی کتاب کہیں بھی مکتبہ فکر دی یا کہیں بھی مذہب دی وہ اے نہیں دسیں دی کہ کہیں ایمن چھوٹے بچے یا کہیں بی بی پچھتاوے دا اظہار کیتا ہوئے. کیوں؟ امام حسین دی عظیم قربانی دے وچ شریک اگر کوئی بچہ بھی پچھتاوے دا اظہار کریا تو اس قربانی دی توہین ہو گیا. معاذ اللہ کوئی نہیں پچھتایا، جو گزر گیا سو گزر گیا. اور اے بھی بی بی دی قیادت دا معجزہ ہے جو کوئی بی بی نہیں گھبرائی اور کوئی بچہ نہیں گھبرایا. تو بی بی ایک فکر دیتی ہے، ایک سوچ دیتی ہے. کچھ عرصہ پہلے تو کو پتہ ہے کہ ایک خوارج دا ایک نئی شکل سامنے آئی، داعش نامی تنظیم چھا گئی عراق تک، آل محمد دی روزہ دے قریب تک پہنچ گئے اور بی بی دا روزہ تو انہوں دا ٹارگٹ ہے اور انہوں ایسے نعرے لائے کہ اس حکومت کو جڑی حکومت دے خلاف لڑتے پے اور نال معاذ اللہ کھنے کہ بی بی دی قبر کو بھی اساں شام تو بہر کٹ دے سو. اور ہک انہوں دا عالم تو کو میں نہ آکھاں کہ اتھو وڈا جاہل کوئی نہیں تھی سکتا. ایک رہنما انہوں دا جڑا شام تو فرار ہو کے قطر بیٹھا آئی اور قطر ہی چون فتوہ جاری کی آئی تو نیٹ تے بھی موجود ہے. اون ملعون دی گل لئی وہ اپنے عقیدے اور اپنے حساب دی گل کیا کریں آئی لیکن حق وہ ہوندا جڑا دشمن دے منہ چوں ہی نکلے. اس ملعون کیا آکھائی؟ اس آکھائی کہ کاش عمر ساتھ ایک کم کر چھوڑے دا کہ کربلا دے وچ زینب بنت علی کو شہید کر دے. اور اگر اون ایک کم نہیں کیتا چگی آئی تا عبید اللہ ابن زیاد کوفت شہید کر چھوڑے. اگر عبید اللہ نہیں کیتا تو یزید سب تو بڑی غلطی کیتی جو رہی کو شہید نہیں کیتا. اور اس بی بی دی وجہ تو بقول اوندے آج اسلام کو بہت ساریاں مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا. اللہ دی لعنت ہوئے اوندے دے لیکن دشمن دے منہ چوں یہ نکلدا پے. این دی وجہ تو ہی حسین دا نام باقی ہے. وہ قطر وچ بہ کے آتا ہے شامی عالم. این دی وجہ تو ہی حسین دا نام باقی ہے. اور اگر یہ بی بی نہ ہوندی تا اسلام دے وچ اے ماتمداری اور آزاداری کدیں قائم نہ ہوندی. اور آج بھی جڑے ماتمی ہیں او این دے روزے کن طاقت گھننے داعش دا عالم آدھا پہ. آج بھی جڑے آزادار ہیں وہ این دے روزے کل طاقت گھننے. لہذا اگر آزاداری ختم کرنی ہے تو اے روزہ ختم کرنا ہو سی. اللہ دی لعنت ہوئے انہوں دے او این ناپاک مشن ہی کامیاب نہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے. لیکن دشمن جڑا دشمنی دا اظہار کیا کریں دے اندے بھی بی بی دی عظمت ظاہر پئی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور دیکھو صرف گریہ جڑی آزاداری ہے یہ یاد حسین ہے اور سارے واسطے یہ وسیلہ ہدایت بھی ہے اور وسیلہ نجات بھی ہے. لیکن بی بی جتھا آزاداری کو رائج کیتا اور فروغ دیتا اور آزاداری دی تاکید کیتی اور تلقین کیتی اتھیں بی بی اپنے بھیرا دا مقصد بھی کدیں نہ بھولایا. اے تے ایک مصیبت ہے نا جیڑی آ گئی تے جیندی یاد مناون سارے تے فرض ہے. لیکن امام حسین تا کوئی مقصد گن کے نکلے ہن نا. بی بی پوری دکھاں اور مصیبتاں دے باوجود وہ مقصد لوگوں کو نہ بھولن دیتا کدیں بھی نہ بھولن دیتا. اور جڑا امام حسین علیہ السلام ایک معاشرے دی تشکیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام فرمایا نا 28 رجب کو مدینے چوں نکل دے والے مولا فرمایا اور اے مولا رستے چ بھی فرمایا. مولا 4 مہینے 5 دن
مکہ چ قیام کیتا اتھاں بھی مولا فرمایا، اگو 23 دین دا سفر عراق جو کیتا اتھاں بھی مولا اے جو خطاب فرمایا، 8 دین دا کربلا دا قیام اور روز عاشور مولا بار بار آپ خطبات فرمایا کہ میں نہ تا اس ملک کی فساد پھیلاون واسطے نکلا، نہ میں جنگ و جدال چاہنا، نہ میں ملک تے یا حکومت تے قبضہ کرنا چاہنا، میرا مقصد فقط اور فقط اتنا ہے کہ میں اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی اصلاح کرنا چاہنا اور اپنے نانے اور اپنے بابے دی سنت کو زندہ کرنا چاہنا۔ تو یہی مقصد ہے حسین، اصل اسلام دی بحالی، ایک مثالی معاشرے دا قیام جڑا نہ کرن دیتا گیا، لیکن ساری ایک آس ہے، ایک یقین ہے کہ ہاں ود حسین آسی، ایک حسین ود آسی اور او کم کرے سی جڑا کربلا لے حسین کو نہ کرن دیتا گیا، او مثالی معاشرہ قائم ہو سی انشاءاللہ، جڑا امام القائم آسے او مثالی معاشرہ قائم تھی سی۔ غیبت امام زمانہ سادے واسطے دور آزمائش ہے، دور ابتلا ہے، لیکن ان بھی سالیاں ذمہ داریاں صرف اس حد تک نہیں کہ اساں انتظار ہی ہیں کہ اساں تو کچھ نہیں کرنا جڑا مولا آسن تو کر چھوڑے سے، نہیں، بے شک مولا ہی آ کے ظلم و جور نال بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف نال معمور کرنا ہے، لیکن ولایت تے ایمان رکھن والے نبی دے او کلمہ گو ہیں اساں جڑے ولایت الہیہ تے ایمان رکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام دے عزادار ہیں، امام زمانہ علیہ السلام دے منتظرین اپنے آپ کو شامل سمجھینے ہیں، تو اس حیثیت سالیاں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ او جو دین جو نظریہ امام حسین علیہ السلام نافذ کرنا چاہتے ہیں بیا کچھ بھی نہیں، کلمہ پڑھی کھڑے ہیں نا، تو کلمہ گو ہون دے ناتے او نظریہ ان تے عمل کرنا، اپنی ذات تے نافذ کرنا، معاشرے تے نافذ کرنا سادہ فرض ہے، لیکن کلمہ گو علی حیثیت دے علاوہ بھی اصل جو امام حسین دی محبت دا دعویٰ رکھ دے ہیں ایک حسرت حسین سمجھ کے کیوں نہ کرو، او نیکی اپنے نفس تے اپنی ذات تے او دین او اسا لاگو کروں، اسا اپنے خاندان تے لاگو کروں، اسا معاشرے تے لاگو کروں۔ امام حسین کوئی قصہ کہانی نہیں یہ سناون تے سنن تک محدود ہے، امام حسین کلمہ حق ہے، یہ صرف زبانی کلامی گل نہیں۔ آج بھی اگر اساں صرف ذکر پڑھوں ذکر سنوں ایک دوجے کو امام حسین دا ذکر سنا کے تے اساں فارغ تھی ونجوں، یہ تا حق دی گاہ لاوے اتھاں اساں پہلو تہی کروں تو اساں کیا حسینیت کو صحیح سمجھ سکے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ حسینیت ایک کردار دا نام ہے، یزیدیت بھی ایک کردار دا نام ہے، ٹھیک ہے، حسین ایک شخصیت بھی ہے، یزید بھی ایک شخص ہے، مگر ایک کردار بھی ہے۔ اور اگر اساں صرف قصے کہانیاں تک امام حسین کو محدود سمجھینے ہیں تو اے دکھ تو مظلوم کربلا روز عاشور بھی بیان کیتا ہے۔ کیا فرمایا آئی مولا فرمائی الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا دے بندے ہن اور دین صرف انہاں زبانہ دا ذائقہ ہے، اور دین جو صرف اتنا گھندن جتنا انہاں دے معاش واسطے ضروری ہوندے، جتنا انہاں دے روزگار واسطے ضروری ہوندے، مظلوم دے اپنے الفاظ ہیں۔ اور نال فرمایا کہ جدہ آزمائش دا ویلا آندے تبوں تھوڑے لوگ رہ وے، اس مطلب آج بھی اگر اساں مسجدی یا امام بارگاہ بہ کے کہ خدا و رسول دا ذکر یا آل محمد دا ذکر اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام دا ذکر کر کے اساں سمجھینے ہیں کہ اس کے بعد سب کو ایک لیسنس حاصل ہو گئی ہے، اساں جو چاہوں ساری مرضی کروں، کیونکہ اساں دا نماز پڑھ رہے ہیں، اساں دا عزاداری کر رہے ہیں،
تو ایسی گال قطن نہیں. یہ دلائل لے کے انسان اپنے آپ کو تو مطمئن کر سکتا ہے، یا اپنے آپ کو بہلا سکتا ہے، یا اپنے آپ کو گمراہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان دی ذات دے سامنے یہ اصول نہیں چلتے. حجاج بن یوسف ایک ایسا شخص گزرے جہاں آل محمد دا بہت بڑا دشمن ہے. بنو امیہ خصوصاً آل مروان دی حکومت دیاں بنیاداں مضبوط کرن والا شخص حجاج بن یوسف. این عبد الملک بن مروان دی خدمت کی تھی، این ولید بن عبد الملک دی خدمت کی تھی، این سلمان بن عبد الملک دی خدمت کی تھی، این حشام بن عبد الملک دی خدمت کی تھی. اتنے بنو امیہ دے حکمرانہ دی این مضبوط کی تھی، اور ایک عراق ان دی وجہ تو انہوں نے قبضے چ رہی اور لا تعداد ظلم کیتے. این شخص ہزاراں مومنین کو این شہید کیتا، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ روزانہ ایک مومن کو شہید صبح سویرے نہ کرے تو وہ تسکین نہیں ملتی. ان دے این شوق کو پورا کرن واسطے ان دے عملے انہوں کو پتہ ہے کہ سارے حاکم دے کے ترجیحات ہیں اور کے شغل ہیں. انہوں کثیر تعداد مومنین کو جیلیں بند کر رکھا ہے، اور ایک کئی بنو امیہ دے حاکم گزار کے تے حشام بن عبد الملک ملعون دے دور اے مویا. اور جس ٹائم اے مویا اون ٹائم این دے قید خانے دے وچ آل محمد دے منن والے 70,000 بندے قید ہیں. جڑے مار چکا یہ تو مار چکا، 70,000 بندے قید ہیں، اور ان 70,000 چوں 35,000 عورتیں قید ہیں. ایڈا ملعون اور ظالم بندہ جیسے مرن لگے نا، تو چونکہ بہت بڑی خدمت ہے دی بنو امیہ واسطے، حاکم شام حشام بن عبد الملک بن مروان ان دے کول کھڑا. آخری ویلہ آئے حجاج بن یوسف روان لگے. حشام تسلی دیتی ہے وہ کہ حجاج تو اتنا بہادر بندہ، عرب اور خصوصاً عراق تیرے نہ تو ڈر گئے تے تو گھبرا گئی. حجاج کا ہاں امیر گھبرا گیا کیونکہ میں کو موت دسن لگی. تے حشام آخر تے موت دسن لگی یہ تو کیا ہویا؟ اتنی تے زندگی گزاری ہے شاندار، ایری تے حاکمیت کی تھی. وہ کہ میں کو اپنا موت دے بعد اپنا انجام دستا بھی ہے. حشام آخر کیڑا انجام؟ وہ کہ اہل بیت رسول نال بھی میں ظلم کیتے اور انہوں نے منن والے نال میں ظلم دی ہر حد مکائی، اور میں کو پتہ ہے کہ اگو خدا دی عدالت میرے نال کے ہونے اور روز محشر میرے نال کے ہونے. میں جہنم مل گھن چکا ہوں. حشام بن عبد الملک ان دی تسلی واسطے انہیں دلاسے دیتے تے آکھس بھئی جو کچھ تیں کیتے اور جو کچھ میں کیتے او کچھ کرن واسطے سادے کل دلیلاں اور ثبوت اور تاریخی شواہد موجود ہیں. سمجھے نہیں پہ ہو؟ دلیلاں ثبوت اور تاریخی شواہد موجود ہیں. لہذا کیا ہویا آسان ٹھیک کیتے اے ملعون وہ کو آتا ہے امیر میں کو دلاسے نہ دے، میں سب کچھ جاننا. او دلائل اور او ثبوت اور او تاریخی شواہد اس عدالتی تقابل قبول ہن جہاں امیر تو ہوئے تے مشیر میں ہوا. لیکن اللہ دی عدالتی اے دلائل اے ثبوت نہیں چلتے. تا حق ہوندہ ہے اساں کہ اپنے شوق دی خاطر اگر میں خدا نہ خواستہ میں اپنا آکھا میں کہ برائی دا ارتکاب کرے نا تو ان دے واسطے میں 100 دلائل بھی دینا بندہ کو نہیں بھی میں یہ گالی کمی نہ لوں گی نہیں میں یہ کیتا چلو میں مطمئن کر کے انسان چند بندہ کو. لیکن جو حق دی گال ہے وہ حق ہے، اور اس حق دی خاطر امام حسین دی عظیم قربانی ہے. اور میں نہ تک کوئی روایتی قسم دا مولوی ہاں نہ میں روایتی قسم دا ذاکر ہاں، لیکن میں فقیرانہ پیغام وہ میری تقریر نہیں ہوندی، وہ میرے دل دی آواز ہوندی ہے. اور میں ضرور آدھا ہونا، صرف اتنا نہ آدھا ہونا، ملک بھاری چاہتا ہونا میں، اور بغیر کے خوف دے آدھا ہونا اور اکثر راندہ. دیکھو
ازاداری دی روح کو سمجھو، حسینیت دی روح کو سمجھو۔ معرفت کے مطلب ہے کہ جڑا اپنے امام زمانہ دی معرفت دے بغیر مر گیا وہ جاہلیت دی موت مر گیا۔ معرفت اسے سمجھن دا نہ ہے، تعارف ہے، وہ مقصد کو سمجھنا ہے، وہ شخصیات تا اسا نہیں سمجھ سکتے جی میں حق ہے، اسا تو وہ نہیں سمجھ سکتے محمد والے محمد کو، اسا تو وہ چھوٹے ذہن دے، ذہنیت دے، ادراک دے لوگ ہیں، اسا نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس پیغام کو سمجھن دی کوشش تو کرو کہ صرف ایک نماز روزہ اور عزاداری صرف ساری عادت ہوئے، ٹائم تے ایک عادت پوری کر چھوڑی اور اس دے بعد اسا امام بارگاہ دیاں حدود کیوں نکل کے جو سادہ دل رکھے اسا وہ کروں، نہیں یہ اختیار سکو کہہ نہیں دیتے۔ اگر اسا اپنے آپ کو اختیار دینے ہیں تو اسا اپنے آپ کو دھوکہ دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں 7 واری زواری کیتی ہے، 4 واری میں شام گیا اور بی بی دے روزے دے اندر ایک زیارت نامہ ہے جڑا معصومین اور امامان دا ترتیب لیتا ہوئے ہے، جن دی فضائل و مسائل دے بڑے جملے ہیں۔ میں ایک جملہ پڑھا جنہاں پہلی بار اور میں بڑا خوف زدہ تھا، اور ہن بھی میں وہ زیارت نامہ موجود ہے، میں ہن بھی پڑھدا رہنا۔ اور ایک جملہ کیسے مسائل دا جملہ ہے، لیکن میرا مقصد صرف ایک پیغام دے ہونے، اس کے بعد میں قبلہ کو زحمت دے سا وہ ایک سلام ہوئے تیرے تے کہ جائیں ویلے تو اٹھتے سوار ہوئی اور پہلی واری تین اپنے بھائی سید و شہداء دا سر نیزے تے بلند تھیندا ڈٹھا، تین اٹھ دے پلان تے اپنا پیشانی زخمی کی تھی اور تیرا خون کربلا دی زمین تے آیا، اور تین ایک دکھی آواز اپنے بھیرا حسین کو حکل ماری۔ یہ لفظ ہے، ایک دکھی آواز اپنے بھیرا حسین کو حکل ماری، ایک ایسی دکھی آواز، ذرا لفظوں تے غور کریں، ایک ایسی دکھی آواز جے کو سن کے دوست اور دشمن رومن لگ گئے، دوست اور دشمن رومن لگ گئے، اے تئیں کہ دشمن دیاں سواریاں دے جانور بھی رومن لگ گئے، اے تئیں کہ دشمن دیاں سواریاں دے جانور بھی رومن لگ پے۔ مومنین گل مسائل دی ہے لیکن خوف زدہ کر دیون والی ہے۔ اگر دل دیاں اکھیں کھلیاں ہوئے، اگر انسان بصیرت رکھدا ہوئے نا، اساں بڑا مقام ہے رومن دا۔ امام حسین دی آزاداری دا بڑا میں ہی کا ہنج، ان دی کیا قیمت ہے وہ تو اساں سوچ ہی نہ سکتے کہ کیا قیمت ہے، اور ان دا بڑا اجر ہے۔ لیکن رو کے تے عمر سعد شمر خولی اور حرمے لالے سارے کم کر کے کیا وطلی سالی ہنج دی وہ قیمت ہے؟ رونا تا زیارت نامہ دا سیندا جو رونا تا شمر دا گھوڑا ہی سین دی فریاد تے، رونے تا دشمنی ہن، زیارت نامہ پڑھ گنو، میں اپنو آدھا پیا۔ اگر اساں رو کے امام بارگاہ تا اساں رو پوں بہر نکل کے اساں ہر او کم کروں جن دے خلاف امام حسین اتنا عظیم جہاد کیتا، کیا اساں حسینیت دا مقصد پورا کریں دے پائیں؟ کیا اساں او مقصد پورا کریں دے پائیں جن دی خاطر جناب شریکت الحسین سلام اللہ علیہ ایدیاں مصیبتاں اور درد اور تکلیفاں اور قیداں برداشت کی تھیں؟ صرف انہاں دا نا چاہ کے اور اس دے بعد انہاں دے پوری سیرت، کردار، نظریات، انہاں دی عظیم قیام، انہاں دیاں مصیبتاں، انہاں دیاں قیداں، انہاں دیاں شہادتاں، انہاں ساراں دا جو مقصد ہے او مقصد دی اساں اپنے عملی کردار نال نفی کروں، تردید کروں تے آکھوں صرف اساں گل کیتی ہے لہذا اساں سب کچھ کر چھوڑے۔ تو مومنین کرام، میں انہاں الفاظ نال اجازت چاہساں کہ کربلا دا پیغام او پیغام ہے جڑا کربلا دے بعد
بی بی کریا کریا شہر شہر دربار دربار بیان کیتا، مدینے ول کے بھی بیان کیتا، اس پیغام تے بی بی ڈٹ کے کھڑے رہے، جرت نال کھڑے رہے، اور آل محمد کو بی بی دے حوصلے نال حوصلہ ملا، ایون کے دو امامہ کو بھی بی بی دے حوصلے کو حوصلہ ملا، اون زمانے دے مومنین کو آل محمد دے منن والا کو بی بی دی جرت دی وجہ تو حوصلہ ملا، اور آج 1400 سال بعد آج دے مومنہ کوئی بی بی دی جرت کو طاقت مل دیئے، بی بی دی سیرت کردار اور قیادت کو جرت مل دی تا مولا ساکوں تھواکوں حقیقی پیغام کربلا سمجھن دی اور ان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور جناب شریکت الحسین دیاں جڑیاں حسرتاں ہن او تا جناب قائم دا ظہور ہو سی تا تدہ ہی پوریاں تھی سے، لیکن اے حسرت تا پوری کرن دی مولا ساکو توفیق عطا کرے کہ اساں صرف امام حسین دا زبان نال نا نہیں چاہندے جو ان کربلا دے وچ خود فرمایا ہے کہ دین لوگاں یا زباناں دا ذائقہ ہے، مولا ساکو اتنی توفیق تا دے وے کہ حسینیت ساریاں زباناں دا ذائقہ نہ ہووے، سارے دلی چووے، ساریاں سوچاں چووے اور سارے کردار ہی چووے، مولا تو سلامت رکھے۔ استاد